اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. پیچھے آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حمایت سے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ جن لوگوں کا نفاق ظاہر ہو جائے تو ان کی کسی بھی درجے میں حمایت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی سلسلے کی ایک اہم ہدایت ان آیات میں دی گئی ہے جن کو میں نے ابھی تلاوت کیا، اور ان کا ترجمہ یہ ہے. پہلے ترجمہ کرنے کے بعد پھر اس کا شان نزول اور اس سے متعلق احکام وغیرہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے. آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں. اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے. ارے تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا. اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت کا بھی مالک ہے. اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے. اور اے پیغمبر،
اگر اللہ کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، اور یہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور تم کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ آیات کریمہ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ وہ واقعہ امام ترمذی نے اپنی جامع میں اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے۔ پہلے اس واقعے کو سمجھ لیا جائے کیونکہ اس کا شان نزول ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ اگر وہ کسی خاص واقعے کے پس منظر میں کوئی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو ان خاص واقعے سے متعلق تو اس سے حکم معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے ایک عمومی اور اصولی ہدایات بھی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ یہی صورت ان آیات کے بارے میں بھی ہے۔ تو یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہے مگر ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا جو بنو عبیرق کہلاتا تھا۔ اس کے ایک شخص نے جس کا نام بشر تھا، وہ ایک ظاہری مسلمان تھا اور اندرونی طور پر منافق تھا۔ اس نے ایک صحابی حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار چرا لیے، اور غلہ لے جاتے وقت ہوشیاری یہ کی کہ غلے کی بوری کا منہ اس طرح کھولا کہ تھوڑا تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جائے، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا، اور بعد میں چوری کیے ہوئے ہتھیار بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دیے۔ جب چوری کی تفتیش شروع ہوئی تو ایک طرف غلے کے نشانات یہودی کے گھر تک پائے گئے اور دوسری طرف ہتھیار اسی کے پاس سے برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہونے لگا کہ چوری اسی یہودی نے کی ہے۔ یہودی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہتھیار تو میرے پاس بشر نامی شخص نے رکھوائے تھے، مگر چونکہ وہ اس پر کوئی گواہ پیش نہ کر سکا اس لیے آپ کا رجحان اس طرف ہونے لگا کہ وہ جان بچانے کے لیے بشر کا نام لے رہا ہے۔ دوسری طرف بشر کے خاندان بنو عبیرق کے لوگ بھی بشر کی وکالت کرتے ہوئے اس بات پر زور لگا رہے تھے کہ سزا بشر کے بجائے یہودی کو دی جائے، اور اس بات کے وہ دلائل پیش کرنا چاہتے تھے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ نازل ہو گئیں اور ان کے ذریعے بشر کی دھوکہ بازی کا پردہ چاک کر دیا گیا اور یہودی کو بے گناہ قرار دے کر بری کر دیا گیا۔ بشر کو جب راز فاش ہونے کا پتہ لگا تو وہ فرار ہو کر کفار مکہ سے جا ملا اور وہاں کفر کی حالت میں بری طرح اس کی موت واقع ہوئی۔ ان آیات کے ذریعے ایک طرف تو معاملے کی اصل حقیقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی گئی، اس کے علاوہ مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے اہم اصول بتا دیے گئے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو پہلی آیت اس میں پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قانون اور اس کے نفاذ سے متعلق جو عام طور سے ادارے پائے جاتے ہیں ان تینوں کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ عام طور سے آج کل ہماری اصطلاح کے مطابق قانون جاری کرنے اور اس کے نافذ کرنے، ان دونوں کے لیے تین ادارے ہیں جو عام طور سے کام کرتے ہیں۔ ایک کو مقننہ کہا جاتا ہے، یہ وہ
ادارہ ہے جو قانون بناتا ہے، جیسے کہ پارلیمنٹ، اور دوسرا عدلیہ ہوتا ہے جو قانون کے مطابق عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، اور تیسرا ادارہ جس کو کہا جاتا ہے وکالت کا ادارہ، کہ وہ لوگوں کے مقدمات میں ان کی وکالت کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ان آیات کریمہ میں سے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ان تینوں اداروں سے متعلق واضح اور بنیادی ہدایات موجود ہیں۔